بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين۔ منشا یہی ہے سلسلہ خیل و خال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز برادران ملت، آپ ہم درس قرآن کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سلسلے وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ 14ویں نشست ہے جو آج منعقد ہونے جا رہی ہے، اور اس نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر
16 کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ 14ویں نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 16 کے اہم مضامین کا اختصاراً خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی سماعت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 مکمل پڑھا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی تشریحات پیش کی جائیں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے اے میرے بچوں بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ بھلا کیا تم اس وقت موجود تھے جب پہنچی یعقوب کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے عرض کی ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ جاننے والا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الصادق الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی گئی ہے، لہذا تم اس دن سے جلو جس دن نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ کوئی حمایتی کام آئے گا کافروں کو، اور نہ مال کے بدلے میں عذاب سے چھوٹ سکیں گے، نہ مالی تاوان لیا جائے گا، اور نہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو پکڑا جائے گا، اور نہ کافروں پر اس دن رحم کیا جائے گا۔ اس دن سے جلنے کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، ایمان بالیوم الآخر کی طرف ترغیب دلائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل نکلا۔ اور سب سے پہلا پارہ ختم ہونے کے قریب سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع میں پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور بغیر کسی تعارف کے صراحتاً سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا، کیوں کہ عرب کا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھا۔ عربوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کوئی نئی نہیں تھی، وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خوب معلوم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر انہوں نے کی، کعبے کو انہوں نے آباد کیا۔ ان کے ایک صاحبزادے اسماعیل ایک اسحاق ہیں علیہ السلام، ان کی ایک بیوی حاجرہ ایک سارہ ہیں علیہ السلام، اور اس طرح کے تمام تعارفی مضامین سے واقف تھے۔ چنانچہ بغیر کسی تعارف کے کیا بننا چاہیے کہ بلا تمہید
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک شروع کیا اور یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بڑی امتحانات لی، اس میں وہ کامیاب ہوئے تو ان کو قوموں کی امامت کے درجے پر فائز فرمایا گیا۔ اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، یہ جو قوموں کی امامت مجھے نصیب ہو رہی ہے، روحانی مراتب کی بلندی جو مجھے عطا ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کا عظیم منصب جو مجھے عطا کیا جا رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد کو بھی وہ منصب عطا کیا جائے، جس طرح آج میرے ذریعے گمراہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ مل رہا ہے، اسی طرح میری اولاد کے ذریعے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے، میری اولاد کو بھی بڑے مرتبے نصیب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی کافروں کے لیے روحانی مراتب میں کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ ایمان والوں کو حصہ دیا جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی۔ آپ کے ایک صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، جن کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کے اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے، یکے بعد دیگر پیغمبر اس قوم میں، اس قبیلے میں، اس خاندان میں آتے رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کی اولاد میں سوائے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی پیغمبر سرکار سے پہلے آیا، نہ کوئی پیغمبر سرکار کے بعد آ سکتا ہے۔ وہاں ہزاروں ہزار پیغمبر آئے، اور یہاں صرف ایک ہی شخصیت کو منصب نبوت پر فائز فرمایا گیا، اور ان کے سر پر نبوت کبریٰ کا تاج رکھا گیا، ان کو امام الانبیاء بنایا گیا، ان کو اشرف المرسلین بنا دیا گیا، ان کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ وہ اس شان کے ساتھ آئے کہ ان سے پہلے کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آیا، اور ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو پاک صاف رکھیں۔ پھر کعبے کی تعمیر کا ذکر چل نکلا، اور اس ضمن میں ان کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں نقل فرمایا جو انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرما رہے تھے، تو اس وقت ان دونوں کی زبانوں پر جو دعا جاری تھی، اس دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، انہوں نے کہ اے پروردگار، یہ جو عمل ہم سے انجام پا رہا ہے، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کیونکہ قبولیت کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر عمل قبول نہ ہو تو عمل کرنے والا عمل نہ کرنے والے کے برابر ہے۔ جب تک عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہ کرے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو دعا انہوں نے مانگی، وہ دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ چاہے کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، کوئی اچھا کام ہو، کوئی اچھا عمل ہو، کوئی نیکی اور ثواب کا تقوی کا کام ہو، جب تک سند قبولیت نہ ملے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو قبول نہ فرمائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور قبولیت کے لیے چند شرطیں ہیں۔ قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو۔ اگر اس کے ایمان میں نقص ہے تو اس کا کوئی عمل اس کو کام نہیں دے گا۔ اگر اس کے ایمان میں مضبوطی نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اس کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ پیغمبروں کا خوب ادب کیا جائے، ان کی بڑی تعظیم کی جائے، کیونکہ پیغمبروں کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ پیغمبروں کی بارگاہ کی ادنا سی گستاخی کسی پیغمبر کی شان میں کرنا صراحتاً کفر ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبروں کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کے کلمات زبان سے صحیح نکالتا ہے، اور اس کے بعد عمل پر عمل کیے جاتا ہے، تو اس کا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے عمل کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے بعد عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہو، اخلاص نیت ہو، یعنی عمل کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے۔ اگر دیگر فوائد کی وجہ سے وہ عمل انجام دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر اس طرح کی شرطیں ہوں، ایمان بھی اگر مضبوط ہو اور اخلاص سے نیت بھی اگر پایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس عمل کو اگر قبول فرما لے، تو پھر اس عمل کی اہمیت ہے، ورنہ کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے عمل کی قبولیت کے لیے دعا مانگی، پھر اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے فرما برداری کی دعا مانگی۔ عرض کیا کہ اے پروردگار، ہم کو اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہم کو اپنی فرما برداری پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ آدمی ایک مرتبہ اطاعت کا، نیکی کا، تقوی کا راستہ اختیار کرے
تو کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس پر قائم رہنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور بول نہیں سکتے کہ کون آدمی کب بھٹکنے والا ہے۔ ہمارے سامنے مثال ابلیس لعین مردود کی موجود ہے کہ اس نے ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، بلکہ کروڑ برس اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن آگے چل کر جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہماری زندگی میں ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ تو ایک مختصر وقفے کے لیے ہے، چند سال کی عبادت ہوتی ہے۔ ابلیس نے جو عبادت کی تھی سووں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑ سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن اس کا جو انجام ہوا ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، اس کو زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، دعائیں مانگی کہ اے پروردگار ہم کو اپنی فرما برداری میں ثابت قدم رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک قوم کو ہمیشہ ایسی دنیا میں موجود رکھ، یا ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کو تیار فرما، ایک ایسی قوم کو پیدا فرما جو تیری فرما برداری کرتی رہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پیغمبر کی دعا تھی، شرف اجابت کو پہنچی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جب تک نبوت کا امکان تھا، نبوت کی بہاریں آتی رہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ولایت کے پھول کھلتے ہی رہیں گے۔ ان کی اولاد ایمان کی برکتوں سے خود بھی مستفیض ہوتی رہے گی اور اپنے وابستہ کن کو بھی مستفیض کرتی رہے گی۔ دعا مانگی تھی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسی قوم کو پیدا فرما، ایسی جماعت کو، ایسے گروہ کو پیدا فرما، ایسے طبقے کو اور ایسی ایک جماعت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار رہے۔ یہ سب دعائیں مانگتے مانگتے جو سب سے اہم دعا انہوں نے مانگی تھی، اس دعا کے ذکر پر اس سے پہلے کے رکوع کا خاتمہ ہوا تھا۔ آخر میں دعا یہ مانگی تھی کہ اے پروردگار ہماری اس قوم میں سے، ہماری اولاد کی اس جماعت میں سے جو تیری فرما بردار رہے گی، ہماری اولاد میں جو جماعت تیری فرما بردار رہی اس جماعت میں سے ایک نبی کو، یا ہماری اولاد میں سے ایک نبی کو ایسا پیدا فرما جو ہماری اولاد میں سے ہو اور اپنی قوم پر وہ آیتیں پڑھ کر سنائے، آیتوں کی تعلیم دے، ان کو کتاب پڑھ کر سنائے، حکمت سکھائے اور ان کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ بے شک تو زبردست اور حکمت والا، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی تھی۔ دعا یہ مانگی کہ ہم دونوں کی اولاد میں سے، پلورل فارم میں ہے وہ، ہم دونوں کی اولاد میں سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یعنی منہم مطلب من ذریتنا جو پہلے گزرا ہے، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک پیغمبر ایسا پیدا فرما کہ جو تیری آیتیں لوگوں پر پڑھ کر سنائے، اپنی قوم پر پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ بے شک تو علم رکھنے، بے شک تو زبردست اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا مانگی۔ یہ دعا کس کے حق میں تھی؟ تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہاں دعا اس پیغمبر کے لیے مانگی جا رہی ہے جو اولاد ابراہیم میں بھی ہو اور اولاد اسماعیل میں بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو ہو لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہ ہو، تو پھر وہ اس دعا کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ دعا دونوں نے مانگی تھی، دونوں نے ایک ساتھ دعا مانگی تھی، تو دونوں کی اولاد میں اس نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ نبی کون ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات طے پاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں قیامت کی صبح تک ایک ہی نبی پیدا ہوا، اس نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ ان کے سوا کوئی پیغمبر ان کے بعد تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے بعد باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، سب نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر آیا کیا؟ کھلی بات ہے کہ کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نہیں آیا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی جھوٹے نبی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ سچا نبی آ کر اپنی سچی نبوت کو پیش کرے وہ تو الگ بات ہے، کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو کر جھوٹی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ تو اب یہاں بات یہ سمجھنے کے قابل ہے، یہ بات طے پاتی ہے، یہ بات قرار پاتی ہے کہ جس عظیم الشان نبی کی آمد کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے موقع پر حضرت خلیل اللہ نے دعا مانگی، حضرت ذبیح اللہ نے دعا مانگی، ابراہیم و اسماعیل کے لبوں پر جس کی آمد کے ترانے اس وقت گونج رہے تھے، وہ نبی کون ہے؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ وہ نبی وہ ہے جو ابراہیم کے اولاد میں بھی ہو، اسماعیل کی اولاد میں بھی ہو، دونوں کی اولاد میں ہو، یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو تو پھر وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکتے، کیونکہ دعا مانگنے والوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، دونوں کی اولاد میں ہونا ضروری ہے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا نہ آپ کے بعد پیدا ہوا۔ آپ سے پہلے 3000 سال کا زمانہ گزرا، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ میں
قریب 3000 سال کا زمانہ گزرا. 3000 سال کی طویل مدت میں سچا نبی آ کر اپنی نبوت کا پرچم لہرائے وہ تو الگ بات ہے، کوئی جھوٹا نبی جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا. بغیر کسی شک اور شبے کے یہ بات طے پاتی ہے کہ جس کے لیے وہ دعا مانگی جا رہی تھی وہ دعا حضور نبی کریم سلطان مدینہ شہنشاہ کونین تاجدار دو عالم صاحب قرآن خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ مضامین بیان فرما کے ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، ان کے ابتلاء کا ذکر کیا، ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا، اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جو انہوں نے کی تھی اس کا ذکر ہوا، اور بطور خاص ان کے لبوں پر جو دعائیں تھیں ان دعاؤں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے. ملت ابراہیم کا لفظ آیا ہے اور ملت ابراہیم، ملت کیا ہے؟ ملت در حقیقت دین اور شریعت کے مجموعے کو ملت کہتے ہیں. یوں کہیے آپ کے دین کو ملت کہتے ہیں اور شریعت کو ملت کہتے ہیں. اور ملت کا لفظ ایک نہایت ہی وسیع المعنی لفظ ہے، بہت ہی کامن لفظ ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں معانی کی کثرت پائی جاتی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ایسے اہم ترین بنیادی عقائد کے ساتھ معمولی باتیں بھی ملت میں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ناخن کترنا اور مسواک سے دانتوں کو صاف کرنا، ختنہ کرانا، داڑھی بڑھانا. یہ اس طرح کی جو معمولی جو انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی جسمانی معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اہم ترین بنیادی عقائد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی ملت کا لفظ بڑی سے بڑی چیز کو بھی کور کرتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے، ابراہیم کی ملت سے، بدوز اس کے کہ جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ناپسند صرف وہی کر سکتا ہے جو بیوقوف ہو، جو احمق ہو، جس کی عقل سلامت نہ ہو. جس کی عقل سلامت ہے، جو عقل والا ہوش والا ہے، وہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت فطرت کے مطابق ہے، اور ہر انسان اپنی صحیح فطرت پر پیدا ہونے والا انسان ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اٹریکشن پاتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی کشش اور جاذبیت محسوس کرتا ہے. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم کا دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے، اور فطرت کی طرف انسان بڑی آسانی کے ساتھ مائل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے مطابق ہوتی ہے انسان اس کی طرف ضرور آمادہ ہوتا ہے، اس کو ضرور پسند کرتا ہے. اچھا انسان جس کی فطرت صحیح ہو وہ فطری دین کو ضرور پسند کرے گا، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے بجز اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دیا ہو. بیوقوفوں کے سوا کوئی ابراہیم کے دین کو ناپسند نہیں کرے گا، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، ان کو ہم نے دنیا میں چن لیا اپنے انعامات کے لیے، اپنی نوازشات کے لیے، قوموں کی امامت کے لیے، روحانی مراتب و مقامات کی بلندی کے لیے، اپنی خلت کے لیے. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں ہوں گے، اور آخرت میں ان کا انجام نہایت اچھا انجام ہوگا، اور بڑے اونچے مراتب ان کو نصیب ہوں گے. تو ابراہیم جن کی اتنی بڑی شان ہے، ان کی ملت سے عقل مند کیسے روگردانی کر سکتا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند وہ ہے، قرآن کا انداز بتا رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو انعام والوں کے نوازشات کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور انعام یافتگان کی طرف مائل ہوتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، وہی در حقیقت عقل مند ہے. اگر کوئی انعام یافتگان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، ان کے روحانی مراتب کو دیکھ کر اگر کوئی ناخوش ہوتا ہے، ان کے اعلیٰ مراتب کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے، فطرت سے ہٹا ہوا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے ان کو چن لیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہوں گے. جب وہ دنیا میں چنے گئے ہیں اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہیں تو ہر صحیح فطرت پر رہنے والا ضرور ان کی طرف مائل ہوگا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم گردن جھکا، تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے. گردن جھکانے کا محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ گردن جھکانے کا فرما برداری اختیار کرنا، اطاعت قبول کرنا، حکم کی تعمیل کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرے احکام کی تعمیل کیا کر، میری بات مانا کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا، اے پروردگار ضرور میں تیری بات مانوں گا، تیری اطاعت کروں گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین ابراہیم کا، ملت ابراہیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی جائے، اطاعت اختیار کی جائے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے، جس کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے.
یہ بنیادی اصول ہے ملت ابراہیمی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے کہ اپنی گردن جھکا دو، تو عرض کی کہ میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اور گردن جھکائی تو کس طرح جھکائی کہ نور نظر لخت جگر کو ذبح کر دینے کا حکم ہو گیا تو تیار ہو گئے، آگ میں کود جانے کا حکم ہو گیا تو اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے، اپنی بیوی کو اپنے بچے کو لے جا کر بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کر صحرا لخدخ صحرا میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہو دیا گیا تو اس کے لیے بھی راضی ہوئے، تمام امتحانات میں کامیاب بھی ہوئے۔ اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے بچے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اپنے دین کی وصیت کی۔ کیا ہے ابراہیم کا دین؟ خدا کو ایک ماننا اور اس کی فرما برداری اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی۔ کون یعقوب؟ وہی اسرائیل جن کے اولاد میں بنی اسرائیل پائے جاتے ہیں۔ کون یعقوب؟ وہی یعقوب کہ جن کی اولاد میں موسیٰ و عیسیٰ کے جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ کون یعقوب؟ وہی یعقوب کہ جن کی اولاد میں پائے جانے والے یہودی مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو تشریف آوری کے وقت مدینے میں اس وقت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ دین ابراہیمی کو ماننے کی وصیت کی۔ جو الفاظ ان کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ابراہیم نے بھی اپنی اولاد سے کہا، اور یعقوب نے، ابراہیم علیہ السلام کے پوترے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی، ابراہیم نے بھی ان کے پوتے یعقوب نے بھی اپنے بچوں سے کہا تھا، وصیت کی تھی، یعنی وقت آخر ان کو یہ پیغام سنایا تھا کہ اے میرے بچوں، یا بنی یا اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا تمہارے لیے یہی دین۔ کون سا دین؟ دین ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی دین برحق ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہی دین برحق ہے جس میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جاتی، آخرت پر پورا بھروسہ رکھا جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم نے بھی، یعقوب نے بھی اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، تمہارے لیے اللہ نے یہی دین پسند فرمایا، تو ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ وصیت تھی ان کی کہ اس دین پر ایسا ڈٹ کر ثابت قدم رہنا اور اس دین پر ایسا جم جانا کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اسی دین پر قائم رہنا۔ اب موت کب آنے والی ہے تو کوئی نہیں جانتا۔ موت صبح کو بھی آ سکتی ہے، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی، گرما میں بھی آ سکتی ہے، سرما میں بھی، دن کو بھی آ سکتی ہے، رات کو بھی، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی، بچپن میں بھی، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی موت آ سکتی ہے۔ ود ان منٹس نہیں، ود ان سیکنڈس آ سکتی ہے۔ کوئی آدمی کسی وقت مر سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسا ثابت قدم رہنا کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو دین پر ثابت قدم رہنا۔ تو مطلب کیا؟ موت اینی ٹائم آ سکتی ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ دین پر بھی تم ہر وقت دین پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ جب موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہر وقت تم اس دین پر ثابت قدم رہنا، چاہے موت کسی بھی وقت آ جائے، موت تم کو اس حال میں پائے کہ تم ملت ابراہیمی پر قائم رہو۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمائی، یہی بات یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہذا آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اور اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ اب یہ تو گفتگو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے صاحبزادوں کی، یعقوب علیہ السلام کی، ان کے صاحبزادوں سے ان کے انتقال کے وقت۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ پوچھ رہا ہے مدینے کے منافق، مدینے کے یہودیوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بھلا کیا اس وقت تم موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب کو موت؟ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے پوچھ رہا ہے، بے شک تم یعقوب کی اولاد میں ہو، لیکن ان کا کون سا زمانہ، تمہارا کون سا زمانہ؟ 2,500-3,000 کیا بننا چاہیے کہ ہزاروں سال کا تو فرق، ہزاروں سال کا فرق آ چکا ہے، قریب 3,000 سال کا زمانہ قریب گزر چکا ہے۔ بھلا تم یہ بتاؤ تو صحیح، جب یعقوب علیہ السلام پردہ فرما رہے تھے، جب دنیا سے گزر رہے تھے، جب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات دنیا میں بچے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینے کے یہودیوں سے پوچھ رہا ہے، کیا تم اس وقت سامنے موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا؟ جب موجود نہیں تھے تو تم کو کیا معلوم کہ یعقوب نے کیا کہا تھا اپنے بچوں سے؟ تم موجود نہیں تھے، لیکن ہم عالم الغیبی والشہادہ ہیں، ہم سن رہے تھے جو یعقوب نے اپنے بچوں سے اپنے وقت آخر کہا تھا، وہ ہم سن رہے تھے، ہم سنائیں گے کہ یعقوب نے کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا کیا تم موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب کو موت؟ جب کہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا تو یعقوب علیہ السلام میں
اور ان کی اولاد میں جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب یہ آخری وقت ہے یعقوب علیہ السلام کا، آپ دنیا سے گزرنے والے ہیں، تو آپ نے وقت آخر میں اپنے صاحبزادوں سے پوچھا، 12 بیٹے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے، جن کو اسباط کہتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اسباط سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہ سوال تھا یعقوب علیہ السلام کا آخر وقت اپنی اولاد سے۔ زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، دنیا کے مال و منال کی بات نہیں ہو رہی تھی، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جو سوال کیا وقت آخر، وہ سوال یہ تھا کہ اے میرے بیٹو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم میرے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ عہد لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے اپنے وصال مبارک کے وقت۔ 2 باتوں پر عہد لیا تھا، ایک تو اس بات پر عہد تھا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے دادا ابراہیم کا جو معبود ہے، آپ کے تایا اسماعیل کا جو معبود ہے، آپ کے والد اسحاق کا جو معبود ہے، اور خود اے یعقوب علیہ السلام آپ کا جو معبود ہے، ہم اس پروردگار کی عبادت کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پروردگار کی فرما برداری کریں گے۔ 2 باتوں پر یعقوب علیہ السلام کے براہ راست صاحبزادوں نے، آپ کے 12 بیٹوں نے آپ سے عہد کیا آپ کے وقت آخر میں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے، دونوں باتوں پر عہد کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ موجود تھے، ان لوگوں کے تعلق سے دیکھنا یہ ہے کیا وہ اس عہد پر قائم تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے پروردگار کے علاوہ، آپ کے معبود کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں حال یہ تھا کہ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا، عیسائیوں نے مسیح بن مریم کو ابن اللہ کہہ دیا تھا، تو عہد پر یہ لوگ کہاں قائم رہے؟ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، مشرک ہو گئے، عہد پر قائم نہیں رہے۔ عیسائیوں نے ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا اور عہد پر قائم نہیں رہے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے جو عہد کیا تھا، اس عہد پر ان کی اولاد قائم نہیں رہی۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور انہوں نے عزیر کو خدائی میں شریک کر دیا، اور عیسیٰ مسیح کو انہوں نے خدائی میں شریک کر دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو خدا کا بیٹا ماننے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری بات یہ تھی کہ فرما برداری کرنے کا عہد کیا تھا، عرض کیا تھا کہ آپ کے پروردگار کی فرما برداری کریں گے۔ جب عہد کیا تو پھر عہد پر قائم کیوں نہیں ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہے گا ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب فرما رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پر ایمان لاؤ، تم پھر کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے باپ دادا نے تو عہد کیا تھا کہ جو بھی پروردگار عالم حکم دے گا اس حکم کی ہم تعمیل کریں گے۔ خود اپنے باپ دادا کے عہد پر تم قائم نہیں رہے، خود اپنے باپ دادا کی تعلیم پر تم قائم نہیں رہے، اب کیا بڑی بڑی باتیں کہتے ہو یعقوب کا نام لے کر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے یعقوب کا نام لے کر میرے نبی برحق محمد الرسول اللہ کی رسالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے والوں، جب یعقوب کا وقت آخر تھا تو کیا تم سامنے موجود تھے؟ تو تم کو کیا معلوم کہ یعقوب نے کیا عہد کیا تھا اپنے صاحبزادوں سے، اپنے فرزندوں سے؟ آخر وقت سنو، ہم سناتے ہیں کہ کیا وصیت کی تھی۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس کی بات مانیں گے۔ تم نے کیوں عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اللہ تعالیٰ کی توحید میں نقص پیدا کر دیا؟ تم نے کیوں عیسیٰ بن مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر توحید کے سچے راستے سے دوری اختیار کی؟ اور تم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو مانیں گے، اب کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی برحق پر ایمان لاؤ تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو مطلب یہ نکلا کہ اب تم اپنے عہد پر قائم نہیں رہے۔ تمہارے باپ دادا عہد پر قائم تھے تو مومن تھے، اب تم عہد پر قائم نہیں رہے تو تم کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں فائدہ دے گا جو تم نے کمایا، جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو اپنے عہد پر قائم تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کے راستے پر قائم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مومن تھے، سب کے سب اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور وہ اس عہد پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ تو انہوں نے جو نیک عمل کیا اس کا بہت اچھا انجام ان کو حاصل ہوگا، اچھے نتیجے کو پہنچیں گے، لیکن انہوں نے جو کیا اب اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اب تم کیا کرو گے اس کا نتیجہ تم بھگتو گے۔ اگر تم بھی ان کی طرح، اگر آج تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ہماری اطاعت اختیار کرو گے، ہماری فرما برداری اختیار کرو گے، توحید خالص کو اختیار کرو گے، تو جس طرح تمہارے باپ دادا پر انعامات کی بارش ہوئی، آج تم پر بھی ہماری رحمتوں کے بادل برسنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے
کہ تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح پہلے مسلمان بن جاؤ. ان کے نیک اعمال ان کے ساتھ گئے، اب جو تم کرو گے تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو یہودی کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ہدایت پانے والے اور جنت میں جانے والے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو یہودی یا تو نصرانی. تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت فرماؤ، جب ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے. مدینہ طیبہ میں یہودی کہنے لگے مسلمانوں سے کہ ہدایت پانا ہے تو یہودی بن جاؤ، عیسائی کہنے لگے کہ ہدایت پانا ہے تو عیسائی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے آپ کہیے کہ میں کیوں یہودی بنوں، عیسائی بنوں، میں ملت ابراہیم پر ہوں. ابراہیم کا جو دین ہے وہی دین موسیٰ کا بھی دین ہے، وہی دین عیسیٰ کا بھی دین ہے، وہی دین یعقوب کا بھی دین ہے، وہی دین اسحاق کا بھی دین ہے، وہی دین اسماعیل کا بھی دین ہے، وہی دین اسحاق کی اولاد میں آنے والے سب پیغمبروں کا دین ہے، اور وہی دین اسماعیل کی اولاد میں آنے والے پیغمبر میرا بھی وہی دین. تم فرماؤ کہ میرا دین تو دین ابراہیم ہے. اب یہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے، جو یہودی ہے وہی ہدایت پائے گا. اگر کوئی بولے کہ جو یہودی ہے وہی ہدایت پائے گا تو یہودی کب بنے لوگ؟ یعقوب علیہ السلام کے بعد. تو اب یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ تھے کیا وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. سرکار غوث پاک کا نام ہے عبد القادر. اب آپ کے بعد جتنے لوگ آپ کے اولاد میں آپ کے سلسلے میں آئے وہ قادری کہلاتے ہیں. آپ کے بعد آنے والے آپ کے والد تو قادری نہیں کہلاتے، آپ کے پیر و مرشد تو قادری نہیں کہلاتے. تو اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے صاحبزادے کا نام تھا یہودا. تو ان کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ تو یہودی ہیں. یعقوب علیہ السلام خود تو یہودی نہیں ہے، وہ تو یہودا کے والد ہیں. وہ تو یا اسحاق علیہ السلام تو یہودی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام یہودی نہیں ہے، خود ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف یہودیوں ہی کو ملے گی، جو یہودی ہے وہی ہدایت پر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہودی ہے وہی ہدایت پر ہے، تو جو یہودی نہیں ہے کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا ہدایت پر نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کیا ہدایت پر نہیں تھے؟ اسحاق علیہ السلام کیا ہدایت پر نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہودی اگر اسحاق کے اولاد میں پیدا ہونے والے نبی موسیٰ کے شریعت پر عمل کرتے ہیں، عیسائی اگر اسحاق کی اولاد میں پیدا ہونے والے نبی عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو آپ ان کی شریعت پر عمل کرنے پر مامور نہیں ہیں. اگر وہ نبی ہیں گزرے ہیں تو آپ بھی اپنی جگہ نبی ہیں. اگر وہ اسحاق کے اولاد میں ہیں تو آپ اسماعیل کے اولاد میں ہیں. اگر وہ ابراہیم کے اولاد میں ہیں تو آپ بھی ابراہیم کے اولاد میں ہیں. وہ بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے، یہ بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے. آپ پر کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہودی بنے تو ہی ہدایت آپ کو ملے، آپ نصرانی بنے تو ہی ہدایت ملے. بالکل غلط بات ہے. ہدایت اس کو ملتی ہے جو مسلمان بن جائے، چاہے وہ یہودیوں سے پہلے کی قوم کا ہو یا یہود و نصارہ کے بعد کی قوم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پاؤ گے. آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا. ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ باطل سے منہ موڑتے تھے اور وہ حق پسند ہی کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں. ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ. حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو باطل کو ٹھکرا کر حق کی طرف جو پلٹ کر آتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں. باطل کے ساتھ بھی کمپرومائز، حق کے ساتھ بھی کمپرومائز، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، اس کو حنیف نہیں کہتے. حنیف وہ ہوتا ہے کہ جو باطل کو ٹھوکر مارتا ہے، باطل کو ٹھکراتا ہے، باطل کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور پھر حق کو قبول کرتا ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نگیٹو انداز میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، پازیٹو انداز میں بات کر دیے تو ہو گیا. جی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا صفت بیان کر رہا قرآن میں ایمان والوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، ویؤمن باللہ، طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کے بعد اب اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو مضبوط رسی کو تھاما ہوا ہے. تو مضبوط رسی کو تھامنے کے لیے یؤمن باللہ بعد میں ہے، یکفر بالطاغوت پہلے ہے. شیطان کا انکار کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں نگیٹو کیوں کرتے ہیں بات، پازیٹو کیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یکفر بالطاغوت، جو شیطان کو جھٹلائے، شیطان کو جھٹلانا پہلے ہے، پہلے اس کے بعد یؤمن باللہ، شیطان کو جھٹلا دینے کے بعد اب اللہ پر ایمان لانے والا ہی مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نگیٹو کیوں بات کی جاتی ہے، تو نگیٹو بات کی جانے کا مطلب کیا کوئی کسی کا دشمن ہے؟ یہ جو دشمنی کی جا رہی ہے ابلیس لائن مردود شیطان سے کی جا رہی ہے. جتنے باطل جماعتوں میں جتنے افکار ہیں شیطان کے پیش کیے ہوئے ہیں. اب اگر دشمنی کی بات یہاں پر آ رہی ہے تو کوئی انسان کسی انسان کا دشمن نہیں ہے. حق پسند باطل کا انکار کر رہا ہے تو در حقیقت شیطان سے دشمنی ہو رہی ہے.
آپ کہیں شیطان سے بھی دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ شیطان سے دشمنی کرو، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان سے دشمنی کرنا فرض ہے، فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں شیطان سے بھی دشمنی کیوں کروں، تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے اگر شیطان سے دشمنی نہیں کرا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ کو رحمان اور رحیم بعد میں کہتے ہیں، شیطان کو رجیم پہلے کہتے ہیں۔ وہ کئی کو نیگیٹو بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے پازیٹو بات کروں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا ایسا؟ پہلے شیطان کی نفی ہونا، پہلے طاغوت کی نفی ہونا، اس کے بعد پھر رحمان کا اثبات ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کفر کرے طاغوت سے پھر ایمان لائے اللہ پر، تو وہ مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہے۔ تو اور ہم کلمہ طیبہ میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو کلمہ ہے، کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ نفی ہے، نیگیٹو ہے، الا اللہ پازیٹو ہے۔ لا الہ نیگیٹو، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آپ ایسا بھی بول سکتے تھے اللہ ہمارا خدا ہے، وہ تو ہو گئی تھی نا بات، پازیٹو انداز میں باتیں ختم، کوئی برا نہیں مانتے تھے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، انہیں بولتا ہو تمہارا خدا اللہ ہے، شنکر ہمارا خدا ہے بولتا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ معبودان باطلہ کی نفی کیے بغیر خدائے برحق کی خدائی پر ایمان لانے کی بات بھی نہیں ہوگی۔ سنانچہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی بھی صفت ہے کہ آپ باطل کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، جن کو نہیں معلوم ہے، جن کو قرآن کے حدیث کے معلومات نہیں، جو ہاف نالج ہیں، کچا صوفی پکا ملحد بولتے ہیں، جو ہاف نالج ہیں وہ لوگ بولتے ہیں یہ کیا تو لڑائی جھگڑا سکھائے بڑی ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں سکھا رہے، کس سے لڑائی جھگڑا؟ کیا کسی انسان سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہاں جتنے گندے عقیدے ہیں شیطان پیدا کرا، جتنے برے خیالات ہیں شیطان پیدا کرا، جتنے فاسد نظریات ہیں شیطان پیدا کرا۔ اب انسان ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے خالی سامنے سے، پیچھے سے پیش کرنے والا شیطان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال نہیں تھا، وہ کمال نہیں تھا، کوئی انسان بول رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان دکھ رہا سامنے سے، پیچھے سے شیطان سکھا رہا۔ اگر کوئی انسان بول بھی رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بول رہا، ایجنٹ بنا ہوا ہے ابلیس کا ایجنٹ بن کے بول رہا ہے، ابلیس کا نمائندہ بن کے بول رہا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی دشمنی انسان سے نہیں ہے، یہاں انسان کی دشمنی شیطان سے ہے۔ نہیں، شیطان کو بھی دشمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کو دشمن بنانا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شیطان کو دشمن قرار دو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ آپ حنیف ہیں۔ حنیف کا مطلب ہے کہ باطل کو ٹھکرا کر آپ نے حق کو تسلیم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ ان سے کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ کون ابراہیم؟ جو باطل سے کٹ کر حق کو پسند فرمانے والا ابراہیم ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ابراہیم کو سچا نبی مانتے ہو، جب تم نے ابراہیم کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، جب تم نے ابراہیم کی نبوت کا اقرار کیا ہے، جب تم نے ابراہیم کی امامت کو، ان کی بزرگی کو، ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، تو پھر تم ان کے طریقے پر کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اے یہودیو، اپنے آپ کو تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، پھر تم نے عزیر کو خدا کا بیٹا کیوں کہا؟ کیا ابراہیم کسی کو خدا کا بیٹا مانتے تھے؟ جب تم نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو تم ابراہیم کے طریقے پر کب باقی بچے؟ اے عیسائیو، تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے امام ہیں، پھر کہتے ہو کہ مسیح بن مریم خدا کے بیٹے ہیں، تو تم ملت ابراہیمی پر کب قائم رہے؟ تمہارا تو رشتہ ٹوٹ چکا ملت ابراہیمی سے، تمہارا تو بندھن کٹ گیا ملت ابراہیمی سے۔ ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ سے اور آپ کے پیروکاروں سے، آپ کے امتیوں سے، یہ مدینے کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی بنو ہدایت ملے گی، نصرانی بنو ہدایت ملے گی، آپ کہہ دینا کہ میں ابراہیمی ہوں، میں ملت ابراہیم پر ہوں، وہ ابراہیم جو باطل سے کٹ کے حق کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے یہودیت کی طرف بلانے والوں، اے نصرانیت کی طرف بلانے والوں، اب اس وقت یہودیت اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں، اب اس وقت نصرانیت اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ توریت کو تم نے بدل دیا، انجیل کو تم نے بدل دیا، پیغمبروں کی تعلیمات کو تم نے پس پشت ڈال دیا، کتاب الہی میں تم نے تحریف کر دی، جہاں جو جی چاہا اللہ کے کلام میں تم نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، اپنی مرضی کو اس میں شامل کر دیا۔ اب
خالص یہودیت باقی کب بچی کہ اس پر چلنے والا ہدایت پائے؟ خالص عیسائیت باقی کہاں بچی کہ اس پر چلنے والا ہدایت پائے؟ اب یہودیت عیسائیت اس کی اصلی شکل پر باقی نہیں بچی، اس پر چلنے والے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ البتہ قرآن پورے 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی پوری صداقت کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، باقی 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود قرآن کے زبر کو دنیا ویر نہیں کر سکی، ایک نقطے کے دو نقطے نہیں ہو سکے۔ اگر کوئی حق پر ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ قرآن پر ایمان لائے، توریت پر بھی ایمان لائے، انجیل پر بھی ایمان لائے، زبور پر بھی ایمان لائے، پھر قرآن پر بھی ایمان لائے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرے، کیونکہ پہلے کتابوں کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اے یہودیو عیسائیو تم تو مشرک بن گئے، اب تم ابراہیم کا نام اگر لے رہے ہو تو کیا فائدہ، تم تو ابراہیم کی تعلیمات پر قائم ہی نہیں ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہہ دو، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہودی بنو نصرانی بنو تو ان کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، یہودی بھی جب تک حق پر ہیں حق پر ہیں، اگر انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اگر انہوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا، انہوں نے کلام الہی کا انکار کر دیا، تو اب وہ یہودی بھی کافر ہو گئے۔ نصرانی یقیناً ہدایت پر ہیں کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں۔ اگر وہ ان نصرانیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اگر ان نصرانیوں نے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا، قرآن کے کلام الہی ہونے کا انہوں نے انکار کر دیا، وہ نصرانی کب بچے؟ اب وہ بھی کافر ہو گئے۔ ہدایت پانے کے لیے یہودی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نصرانی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہدایت پانے کے لیے توحید کے عقیدے پر، رسالت کے عقیدے پر قائم ہونا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، یہودیت تو ان کے بعد پیدا ہوئی، تو کیا ابراہیم علیہ السلام حق پر نہیں تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، یعنی مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں، سب پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کی نبوت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، قرآن مجید ہے، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف۔ 4 پیغمبروں کے نام لے رہا اللہ تعالیٰ، ایک تو ابراہیم علیہ السلام، 2 ان کے صاحبزادے اسماعیل و اسحاق، اور چوتھے ان کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ہماری طرف اتارا، قرآن ہے وہ، اور جو اللہ نے اتارا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر ہم اس پر ایمان لائے۔ جو اللہ نے ابراہیم پر اتارا ہم اس پر ایمان لائے، ابراہیم یہودی نہیں ہے۔ جو اللہ نے اسماعیل پر اتارا ہم اس پر ایمان لائے، اسماعیل یہودی نہیں ہے، یہودیت تو بعد میں شروع ہوئی۔ جو اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسحاق یہودی نہیں ہے۔ جو اللہ نے یعقوب پہ اتارا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور یعقوب بھی یہودی نہیں ہے، یعنی مطلب سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں توریت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں زبور آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یعقوب کی اولاد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اسباط کا لفظ آیا ہے۔ اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، پھر ان 12 بیٹوں کے خاندانوں میں 12 قبیلے بن گئے، یعنی ایک شاخ چلی اور ایک بیٹے کا خاندان ایک شاخ بن گیا، یعنی اس قبیلے ایک خاندان میں سے 12 قبیلے بن گئے، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جس نے اتارا ہماری طرف قرآن مجید، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور ان کی انڈائریکٹ اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے جن پر توریت نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے جن پر انجیل شریف نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام آ گئے جن پر زبور مقدس نازل ہوا، یعنی ہم سب پیغمبروں پر سب کتابوں پر ایمان لائے۔ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، موسیٰ کو توریت شریف، عیسیٰ کو انجیل مقدس دی گئی، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 پیغمبروں کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر پیدا ہونے والے 2 بڑے پیغمبروں کا نام لیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جملہ کتنے ہوئے؟ 6 پیغمبروں کے نام تو یہاں ہے، جبکہ پیغمبروں کی تعداد مسند امام احمد ابن حنبل کی ایک ضعیف حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کی تعداد ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اس وقت اس پر پورا بھروسہ نہیں کیا جاتا، تقریباً تعداد جو بتائی گئی ہے
24,000 پیغمبروں میں سے 6 پیغمبروں کا نام یہاں پر آ رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ۔ 1,24,000 میں سے 6 نکل گئے، تو اب 1,23,990 پر 4 پیغمبر، ان میں ہمارے سرکار کا تو ذکر آ گیا، تو 90 پر 3، 1,23,990 پر 3 پیغمبروں پر جو نازل ہوا گا اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، کیا ان کی نبوت کو نہیں تسلیم کرتے؟ تو ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پورے پیغمبروں کا ذکر کر دیا، وما اوتی النبیون، جتنے پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ 6 کا بطور خاص یہاں نام لیا گیا ہے، جن کا نام نہیں لیا گیا ان پر ہم نام لیے بغیر ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کہہ دو، مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو طریقہ بتایا جا رہا ہے ایمان لانے کا، اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کے امتیوں، اے قرآن پر ایمان لانے والوں، اس طرح کہو، ایمان اس طرح لاؤ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور دوسرے نبیوں کو، جتنے نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جو عطا کیا گیا دوسرے نبیوں کو بھی ان کے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد یہاں اصول بتایا جا رہا ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، ہم تمام پیغمبروں پر یکساں ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کو جتنا بھروسہ ہے کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا حضور سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر ہم کو جتنا بھروسہ ہے اتنا ہی بھروسہ اس بات پر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، اتنا ہی بھروسہ اس بات پر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے پیغمبر ہیں۔ جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا 100 پیغمبروں پر ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، ایک درجے میں ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ اے یہودیوں تم گمراہ ہو جو تم نے محمد عربی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اے نصرانیوں تم گمراہ ہو جو تم نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، پورے پیغمبروں کی نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے معاملے میں ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہم اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو حقیقت میں ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، جب اس نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اس کا انکار کریں، ہم اس پر ایمان لانے والے، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ اس نے آدم کو نبی بنایا ہم نے ایمان لایا، اس نے نوح کو نبی بنایا ہم نے تسلیم کیا، اس نے ابراہیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہم نے سر جھکا کر مانا، اس نے اسماعیل کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہم نے مانا، اس نے اسحاق کو نبوت کی خلعت پہنائی ہم نے تسلیم کیا، اس نے موسیٰ کو توریت عطا کی ہم نے مان لیا، اس نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی ہم نے مان لیا، یہاں تک تم نے بھی مانا ہم نے بھی مانا۔ لیکن اس کے بعد اس نے محمد الرسول اللہ کے سر پر نبیوں کی بادشاہت کا تاج سجایا ہم نے وہ بھی مان لیا، تم نے نہیں مانا اور تم گمراہ ہو۔ ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو ہم نے اس کو بھی مان لیا، ہم ہدایت پر قائم رہے، تم گمراہ ہو گئے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودیو اے نصرانیو، آج بھی تمہارے لیے حق کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہے، شرط یہ ہے کہ تم بھی قرآن پر ایمان لاؤ، صاحب قرآن پیغمبر پر ایمان لاؤ، تم بھی ہماری طرح حق پر ہدایت پر ہو جاؤ گے، ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، ابھی ہم آپ کے سامنے اب درس دے رہے ہیں قرآن مجید کا، ابھی درس ریکارڈ ہو رہا ہے، اب کل کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی یہودی دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی نصرانی دیکھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، یا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں تفسیریں قرآن کی چھپ رہی ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں، کسی بھی یہودی یا نصرانی کے ہاتھ کو قرآن کا ترجمہ پہنچ رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اور نصرانی گمراہ ہیں تو مطلب کیا وہ یوں ہی جہنمی ہی رہ جائیں گے؟ جی نہیں، قرآن مجید ان کو جنتی بننے کا طریقہ بتا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مت سمجھو، آج بھی تمہاری حق کی ہدایت کی امید باقی ہے، تمہاری حق کی ہدایت کا راستہ کھلا ہے، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، جس طرح مسلمانوں نے 100 پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کیا، تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ اے یہودیو اے نصرانیو، تم بھی 100 پیغمبروں کی نبوت کو تسلیم کرو، سب کتابوں پر ایمان لا لو، تم بھی مسلمان بن جاؤ گے، تم بھی حق پر قائم ہو جاؤ گے اور تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، اے میرے حبیب کی امتیو، تم جیسا ایمان لائے ہو کہ تم موسیٰ کی نبوت کو بھی مانتے ہو، عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہو، توریت کو انجیل کو بھی مانتے ہو، سب کتابوں سب نبیوں کو تم مانتے ہو، اے میرے حبیب کی امتیو، جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح اگر وہ بھی ایمان لائیں تو ان کو بھی ہدایت مل جائے گی، وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ منہ پھیریں، اگر انہوں نے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اگر انہوں نے میرے نازل کردہ کلام قرآن مجید کے
کلام الہی ہونے کا اگر انہوں نے اقرار نہیں کیا، اس پر ایمان اگر نہیں لائے، تو وہی مخالفت پر کمر بستہ ہے، تو اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے پر کڑھاڑی مار رہے ہیں۔ تو کافی ہو جائے گا اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، اگر یہ یہودی آپ پر ایمان لاتے ہیں، سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو آپ پر بھی اگر یہ ایمان لا لیں تو یہ بھی حق پر ہے، ہدایت پر ہے، کوئی ان میں غیریت نہیں ہے۔ یہ نصرانی اگر آج بھی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا اقرار کریں تو وہ بھی مسلمان ہیں، حق پر، ہدایت پر ہے۔ اگر وہ انکار کریں گے، اگر ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اگر ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، ایک کلام خدا کی کتاب کا اگر انہوں نے انکار کر دیا، تو کافر ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اب یہاں کی جو سچویشن ہے مدینہ منورہ کی، کہ ابھی آپ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، مدینے میں بڑی تعداد میں یہودی پائے جاتے ہیں، ان کا آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے پیشن گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ آپ کی مخالفت کریں، اگر آپ کے پیغام کو قبول نہ کریں، اپنا برا انجام خود دیکھیں گے آخرت میں۔ اب رہا دنیا میں آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی، پہلے کا پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، وہ سمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی، آگے چل کر ایسے ہی ہوا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مدینہ طیبہ میں یہودی پسپا ہو گئے، انہوں نے شرارتیں کی، انہوں نے فتنہ پردازیاں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے میں یہودی تھے، انہوں نے سازشیں کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ باہر نکال دیے مطلب اس واسطے نہیں نکالے کہ ان پر ظلم زیادتی کرنا مقصد تھا، ان سے بے انصافی کرنا مقصد تھا، اس واسطے نہیں، ان کی سازشیں اس حد تک بڑی تھی، انہوں نے خلاف معاہدہ، اگریمنٹ کے خلاف، وعدے کے خلاف سازشیں کی۔ تو اگریمنٹ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس پر قائم نہیں ہے، تو ان کو مدینہ طیبہ سے نکال باہر کیا، اور مدینہ طیبہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلنے لگی، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتدار مدینہ طیبہ پر قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے فرما دیا کہ آپ یہ خیال مت کیجئے کہ مکے میں کافر حاوی تھے، اب یہودی دشمن بنے، جی نہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ آپ کی کفایت کرے گا ان کے مقابلے میں، سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ چنانچہ بہت جلد ایسے ہی ہوا، اور یہودیت کے تابوت میں، مدینہ طیبہ میں یہودیت کے تابوت میں آخری کیلا ٹھوکنے والے کا نام ہے مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، جس نے یہودیت کے جنازے میں آخری کیل ٹھوکی، جن کے ہاتھ پر یہودیت کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوگی سرکار کے زمانے میں۔ قلعہ خیبر کو جب حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فتح کیا، وہی دن یہودیت کی شکست کا دن تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہودی سر نہیں اٹھا سکے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی سر نہیں اٹھا سکے، اس کے بعد بھی صدیوں تک سر نہیں اٹھا سکے۔ سووں سالوں کے بعد میں پھر نئے طریقے سے وہ اپنے طور پر کچھ فتنہ پردازیاں کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن سرکار کے زمانے میں اور سرکار کے خلفائے راشدین کے زمانے میں، سرکار کے صحابہ کے زمانے میں پھر یہ سر اٹھانے کی جرت اور ہمت نہیں پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ اب چونکہ مدینے کے یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہا ہے یہودیوں پر کہ تم نے عہد کیا تھا کہ فرما برداری کرو گے، تو تم ہماری فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ناپسند کر رہا ہے، کس کو؟ سب یہودیوں کو نہیں، یہودیوں میں سے جو لوگ حضور پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اس میں کوئی خاندان کی قبیلے کی لڑائی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے یہودیوں کا دشمن ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہودی سرکار کی نبوت کا اقرار کرے، قرآن کی کلام الہی ہونے کا اقرار کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں آج بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہودیوں سے مراد سب یہودی نہیں ہے، یہودیوں میں جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے، جو لوگ قرآن پر اور رسول پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سینکڑوں یہودی ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیے۔ کئی یہودی علماء ایسے تھے جو قرآن مجید کی آیتیں سن کر سرکار پاک علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے، ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، ان کے لیے تو جنتوں کی بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی خوشخبریاں ہیں۔ جو یہودی قرآن کے منکر ہو گئے، صاحب قرآن کے منکر ہو گئے، ان کے لیے بدبختی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کئی عیب بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں اسی ضمن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کا رنگ، مطلب کیا؟ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کا رنگ مطلب ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت کس کا رنگ؟ یہودیوں کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے تھے،
پھر عیسائیوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا آگے چل کر، جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو کیا کرتے، پانی میں خاص قسم کا رنگ ملاتے، اس رنگ میں اس کو ڈبکیاں دیتے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پیلے رنگ کے پانی میں اس کو غسل دیتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس کو استباغ کہتے ہیں، استباغ، بپتسمہ کہتے ہیں، اردو ہندی وغیرہ میں بپتسمہ کہتے ہیں، عربی میں استباغ کہتے ہیں۔ مطلب کیا، یہودیوں کے، نصرانیوں کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیلے رنگ کے پانی میں ڈبا کر نکالتے ہیں، بولتے ہیں اب چڑھ گیا اس پر یہودیت کا رنگ، اب چڑھ گیا اس پر عیسائیت کا رنگ، پھال لیتے ہیں اس سے کہ یہ رنگ نہیں چڑھا، تو حقیقت یہ عیسائیت کا رنگ چڑھا، یہودیت کا رنگ چڑھا۔ اگر کوئی غیر ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو بھی اس طرح بپتسمہ کیا جاتا، اس کا استباغ دیتے یا کرتے، یعنی رنگین پانی میں اس کو ڈبکیاں دیتے اور اس کے جسم پر وہ رنگ چڑھتا تو بولتے کہ اب اس پر ہمارے دین کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ مطلب کیا نکلا؟ قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ یہ کون سا رنگ تم اپنے آپ پر چڑھا رہے ہو؟ پیلا رنگ۔ تم نے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، عزیر کو تم نے خدا کا بیٹا کیوں کہا یہودیو؟ عیسیٰ مسیح کو تم نے خدا کا بیٹا کیوں کہا اے عیسائیو؟ پھر یہ کیا خاک رنگ چڑھا رہے ہو؟ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی اطاعت کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی محبت کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کی فرما برداری کا رنگ چڑھاؤ۔ وہ رنگ ایسا رنگ رہے گا کہ وہ رنگ نہ پانی سے دھلے گا، نہ دھوپ سے اڑے گا، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے گا۔ یہ رنگ جو تم چڑھا رہے ہو، ایک بارش پڑ گئی تو یہ رنگ زائل ہو جائے گا، ایک پانی نہ لیے رنگ ختم، ذرا دھوپ تیز نکلی پسینہ نکلا رنگ ختم، ذرا وقت گزرا پرانا پڑا تو رنگ ختم۔ یہ رنگ چڑھانے سے کیا ملے گا؟ اگر واقعتاً تم کو رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کی اطاعت کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ نے محمد عربی کو نبوت کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا، ان کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ اگر تم واقعتاً رنگ چڑھانا چاہتے ہو اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو؟ اور اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رنگ سے مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے کیا مطلب؟ پھر اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ یہاں کنایا ہے، یہ استعارہ ہے۔ مطلب کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور اس رنگ چڑھانے والے کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی امت کو ایسا توحید کا رنگ چڑھایا، اعلان کر دیا قسم خدا کی میرے بعد میری امت قیامت کی صبح تک شرک نہیں کرے گی، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے اپنی امت پر توحید کا ایسا رنگ چڑھایا، مفہوم حدیث پاک کا اعلان فرما دیا سرکار نے کہ خدا کی قسم میرے بعد تم پر شرک کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پہلے کے پیغمبر جب آ کر دنیا سے چلے جاتے تو ان کی قومیں شرک میں مبتلا ہو جاتی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تمہاری بربادی دنیا کی محبت میں ہوگی، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورے 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی اور کو خدا کا بیٹا کہتا ہو، یا کسی اور کو خدا کا بھائی کہتا ہو، خدا کی ماں خدا کا باپ کہتا ہو، خدا کا شریک خدا کے برابری والا کہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیلے رنگاں چڑھا کر سمجھ رہے ہو کہ کچھ روحانی ترقی ہوگی، نہیں۔ اگر واقعتاً تم اپنے آپ پر رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو توحید کا رنگ چڑھاؤ، یہ پیلا رنگ نہیں بچائے گا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ جو توحید خالص کا رنگ لے کر آئے ہیں، وہ رنگ اپنے جسموں پر اپنے دلوں پر چڑھاؤ۔ وہ رنگ ایسا رنگ ہوگا کہ نہ دھوپ میں نرم پڑے، نہ دھوپ میں وہ رنگ زائل ہوگا، نہ وہ رنگ زمانہ گزرنے کی وجہ سے زائل ہوگا، نہ وہ رنگ پانی سے نہانے کی وجہ سے زائل ہوگا۔ اے بپتسمہ کرنے والوں، استباغ کرنے والوں، یہ ایک رسم ہے، میں تم کو حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ آؤ میرے نبی محمد عربی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ پر توحید کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ اے یہودی ہو، مدینے میں جو یہودی سرکار کے زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں ہے یہ سب ڈائریکٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے کب نازل ہوا سورہ بقرہ؟ آپ سرکار مدینہ طیبہ ہو گئے ہیں نئے جب نازل ہوا سورہ بقرہ، تو سچویشن وہاں کی یہ تھی کہ مقابلے میں آنے والے وہ لوگ تھے جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں اور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک؟ تم ہم کو غیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم اسحاق کے اولاد میں تو ہم اسماعیل کے اولاد میں، تمہارے دادا بھی ابراہیم ہمارے دادا بھی ابراہیم، وہی ابراہیم کی دعوت ہم بھی پیش کر رہے ہیں تم بھی پیش کر رہے ہو۔ تم اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑتے کیوں ہو؟ ہمارا بھی رب
مالک اللہ ہے اور تمہارا بھی مالک، ہمیں ہمارے اعمال تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اخلاص سے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ یہ لوگ کہتے کہ عیسائی بنو یا یہودی بنو تو ہدایت ملے گی ورنہ ہدایت نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے؟ جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ یہودی کا لفظ کب نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، ان کے بعد سے یہودی کا لفظ نکلا، تو یہودا کے بعد کے لوگ یہودی کہلائے۔ اسحاق علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ عیسائی کہلاتے تھے۔ کیا وہ عیسائی کا لفظ بہت بعد میں آیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس کے بعد عیسائی کہلانے جانے لگے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر کیا عیسائی کہلاتے تھے؟ کیا ان کی قومیں عیسائی کہلاتی تھیں؟ جب نہیں کہلاتی تھی تو کیا وہ حق پر ہدایت پر نہیں تھے؟ کیا ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی؟ کیا ان کا انجام بخیر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو تم الفاظ کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اے الفاظ کے پیچھے پڑھنے والوں، حقیقت کی طرف آؤ۔ سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ الفاظ کا پیچھا چھوڑو۔ یہ کہنا کہ یہودی ہی کو جنت ملے گی، عیسائی ہی کو جنت ملے گی، یہ الفاظ تو بہت بعد میں استعمال ہونے والے ہیں۔ یہ کہو، کہنا ہے تو یہ کہو کہ مسلمانوں کو جنت ملے گی، یہ کہو کہنا ہے تو، کیونکہ لفظ مسلمان ایسا کامن ہے کہ اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، یہودیوں سے پہلے کے پورے پیغمبر ان کی پوری امتیں شامل ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد ہمارے سرکار اور آپ کی پوری امت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے کیا تم جانتے ہو یا اللہ؟ تمہاروں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ وہ یہودی تھے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر تم جاننے والے ہو؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اللہ کی طرف سے گواہی آتی ہے، اس کو چھپانے والا کتنا بڑا ظالم ہے؟ کیا ہے وہ گواہی؟ اس گواہی سے مراد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو توریت میں ہے اور انجیل میں ہے، اور یہودی علماء جانتے بوجھتے جس کو چھپایا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اے یہودیوں کے عالموں، توریت و انجیل میں میرے نبی کی شان میں، میرے نبی کی عظمت میں جتنی آیتیں ہیں جن پر تم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، لوگوں سے ان آیتوں کو تم چھپا رہے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کفر ہوگا یہ، اور تم کو اپنے کفر کے انجام کو پہنچے گے۔ اور دوسرے یہودیوں کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے علماء میں سے اگر کچھ بدبخت علماء ایسا کر رہے ہیں تو تم ان کی بات نہ مانو، بلکہ تم حق پر ہدایت پر قائم رہو۔ سب نبیوں پر ایمان لانے والے کو ہی ہدایت ملتی ہے، سب کتابوں پر ایمان لانے والوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ مسلمانوں کو دیکھو، ان سے سبق لو کہ یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، لیکن یہ عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ پر بھی، یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں لیکن توریت اور انجیل پر بھی ان کا ایمان ہے۔ ان کی طرح تم بھی سب پیغمبروں پر ایمان لاؤ، سب کتابوں پر ایمان لاؤ، تو تم کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا۔ وہ ایک قوم تھی، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک گروپ تھا، وہ ایک زمانے کے لوگ تھے کہ جب موسیٰ نے آ کر ان کے سامنے توحید کا پیغام سنایا تو انہوں نے موسیٰ پر ایمان لایا، موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے رہے، انہوں نے اچھا کیا، اس وقت یہی حکم تھا، اور جو انہوں نے نیکی کی اس کا بدلہ ان کو ملا۔ اس کے بعد عیسیٰ آئے، انہوں نے اپنا پیغام سنایا، اپنی نبوت کا پیغام سنایا، اپنی شریعت پیش کی، تو جو لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل کیا، ان کی شریعت پر عمل کرتے انہوں نے بہت اچھا کیا، اس وقت ان کے لیے یہی حکم تھا، وہ ہدایت پا گئے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، لیکن یاد رکھنا تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کے لوگوں نے ان کی شریعت پر عمل کیا، عیسیٰ کے زمانے میں ان پر ایمان لانے والے حق پسندوں نے ان کی شریعت پر عمل کیا، ٹھیک ہے، ان کا انجام بہت اچھا ہوا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے زمانے میں میرے نبی برحق محمد عربی جلوہ فرما ہیں، وہ اپنی شریعت کی طرف بلا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو ان کی شریعت کے ساتھ؟ یہ دیکھو ان کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ ہے، تم کیا کر رہے ہو وہ بدلہ تم کو دیا جائے گا، تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانوں کے لوگ کیا کرتے تھے وہ سوال تم سے نہیں ہوگا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اب ان کے آنے کے بعد اب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان پر ایمان لایا کہ نہیں۔ اب قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، اب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن پر ایمان لایا
کہ نہیں وہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، ان کو وہ بدلہ ملے گا جو انہوں نے کیا، لیکن تم کو وہ بدلہ ملے گا جو تم نے کمایا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کی شریعت پر عمل کیا، بہت اچھا کیا۔ کیا تم اپنے زمانے کے نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہو؟ اگر تم عمل کرو گے، اس آخری نبی پر، آخری کلام پر ایمان لاؤ گے، ان کی شریعت پر عمل کرو گے، تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھلے ہیں، نجات کے راستے کھلے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یاد رکھنا تمہارے باپ دادا مومن تھے تو تم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ باپ دادا مومن تھے اور تم کافر رہو تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح تمہارے باپ دادا مومن بن گئے، تم بھی اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو تم بھی مومن بن جاؤ۔ تمہارے باپ دادا نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی شریعت پر عمل کیا، اب تم اپنے زمانے کے نبی کی شریعت پر عمل کرو، تو جس طرح ان کو ہدایت کا حق کا راستہ ملا تھا، اسی طرح تم کو بھی حق کا ہدایت کا راستہ ملے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی، براہ راست، بلا واسطہ ان یہودیوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مدینے میں رہتے تھے، سرکار کے مدینے کو تشریف لے جانے کے بعد۔ ڈائریکٹ تو ایسا مضمون اس میں ہے، لیکن انڈائریکٹ، بلا واسطہ، انڈائریکٹلی قیامت تک جتنے قوموں کے، جتنے لوگوں تک قرآن کا یہ میسج پہنچ رہا ہے، ان سب کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم پہلے کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہو، بہت اچھا کیا تم نے، اب ایک نبی اور بھی آ چکے ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ، ایک کتاب اور نازل ہو چکی ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یہودی اس واسطے حق پر تھے کہ انہوں نے موسیٰ پر ایمان لایا، ان کی شریعت پر عمل کیا۔ عیسائی اس واسطے حق پر تھے کہ انہوں نے عیسیٰ پر ایمان لایا، ان کی شریعت پر عمل کیا۔ وہ ایک قوم تھی جو انہوں نے کمایا، ان کو مل گیا۔ اب تم بھی ایک قوم ہو، اب تمہارے بھی درمیان ایک نبی اس وقت جلوہ فرما ہے۔ اب اگر تم اپنے باپ دادا کی طرح اس نبی پر ایمان لا کر اس نبی کی شریعت پر عمل کرو گے تو تم کو ہدایت ملے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ نبی کی نبوت کا انکار کرے تو کافر، کلام الہی کا انکار کرے تو کافر۔ اب تم کافر ہو جاؤ گے، تمہارے باپ دادا مومن تھے اور تم کافر ہو تو تم کو کیا ملے گا؟ تمہارے باپ دادا مومن تھے تو ان کو فائدہ ہے، تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم بھی مومن بن جاؤ۔ تو در حقیقت یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دے کر، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تمام دنیا کی قوموں کو، بالخصوص یہودیوں کو، نصرانیوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ آخری نقطہ بیان کرتے ہوئے اس درس کو اختتام کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے مضامین ہیں جن پر کئی اسکالرس اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو بڑے غور و فکر سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو ان مضامین سے واقف ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے کی شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ کئی ممالک میں، کئی ایسے، اس وقت اب موجودہ زمانے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، قرآن مجید کی ان آیتوں پر وہ غور و فکر کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے لیے ہدایت کے دروازے کھول رہا ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسلام دنیا بھر میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اور کئی دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ان کی طبیعت میں حق پسندی ہے، اور قرآن ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ان آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حق پر، ہدایت پر رہنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کا ادب کریں، سب پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ادب کریں اتنا ہی ادب موسیٰ علیہ السلام کا بھی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کریں۔ ہم جس قدر قرآن مجید کے کلامی الہی ہونے پر بھروسہ رکھتے ہیں اتنا ہی یقین رکھیں کہ خدا نے موسیٰ کو توریت مقدس دی ہے، عیسیٰ کو انجیل پاک عطا کی ہے، اس بات پر پورا یقین رکھیں۔ چونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے اور چونکہ وہ پرانا حکم ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، عمل تو نئے حکم پر ہوگا، لیکن ایمان تو تمام پیغمبروں پر لانا ہے، ان پر نازل کی جانے والے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی حق پر، ہدایت پر قائم رہنے والوں کا شیوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے علوم کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں فیض یاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔